منعقد کی گئی ہے۔ تو چونکہ پہلی محرم الحرام جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما خاص طور پہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، جب شجاعت کی بات آئے گی تو عمر یاد آئیں گے، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی بات آئے گی تو فاروق اعظم عمر فاروق یاد آئیں گے، اگر عدل کی بات آئے گی تو پھر عمر فاروق کی یاد آئے گی۔ بلکہ حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے جان نثار خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو یوں لگا جیسے اسلام کو اقبال اور خوش بختی لگ گئی۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، اور اسلام خوش بخت بنتا گیا، جیسے خوش بختی لگتی ہے تو روز بروز انسان کی ترقی ہوتی رہتی ہے، تو یوں ہی اسلام ترقی در ترقی کرتا رہا، عروج در عروج ملتا رہا اسلام کو۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت مبارکہ ہوئی تو پھر سے یہ اسلام کے لیے پستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے، جن کا نام لیا جائے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ اور وہ عمر ہیں کہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، یہودی مل گیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبریل وحی لے کے آتے ہیں وہ ہم یہودیوں کے دشمن ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا جملے کہے؟ آپ نے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ حضرت عمر فاروق کے منہ سے یہ لفظ نکلے، اللہ نے ہو بہو قرآن بنا کے اتار دیا۔ تو وہ عمر فاروق جو 8ویں پشت میں میرے مصطفیٰ کریم کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر پیار کرتے تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں دو ہی ہستیاں ہیں، یتبسم الیہ یتبسمان الیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو ہستیاں یعنی شیخین حضرت ابو بکر و عمر، کہ جب حضور کو دیکھتے تھے حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے اور یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے، حضور ان سے کلام فرماتے، یہ حضور سے کلام فرماتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ اتنی بڑی ہے کہ تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ وہ ہستی ہیں جن نے 75 بار سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے جاگتے عالم میں، اور جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ حدیثیں زبانیات تھیں امام جلال الدین سیوطی کو۔ وہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل آئے اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جبرائیل میرے عمر کی عظمت تو بتاؤ، میرے عمر کی شان تو بتاؤ۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو عمر نوح مل جائے اور وہ پھر آپ کے عمر کی تعریفیں شروع کر دے تو یا رسول اللہ اس کی عمر تو ختم ہو سکتی ہے، آپ کے عمر کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور پھر آپ کی عمر شریف کیونکہ 40 سال کے اندر 40 سال میں اعلان نبوت کیا جاتا ہے تو یقیناً 1000 سال تو لگ بھگ آپ کی عمر شریف ہوگی۔ تو گویا کہ اگر کسی کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے اور وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان و شوکت کو بیان کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم اس کی عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن عمر کی عظمت تو وہ عمر کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر لکھا حضرت تاریخ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کہ وہ عمر نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری جو مزار بنانا رجلے ابی بکر، ابو بکر کے قدموں میں بنانا۔ کیا کہا؟ میری قبر ابو بکر کے قدموں میں بنانا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مزار خلفہ رسول اللہ کے رسول کے پیچھے ہے، اور جب عمر کی بات آئی تو کہا مجھے ان کے پیچھے نہ دفنانا بلکہ ان کے قدموں میں دفنانا۔ جو عمر ابو بکر کے قدموں میں سونے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بتائیے پھر ابو بکر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔
پھر آقا دعا